بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کو ہماری کشمیر ٹی وی پہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج بھی ہم جو بات کریں گے بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اس ٹائم کیا ہونی چاہیے، جبکہ پوری دنیا اس ٹائم کرائسس کا شکار ہے، جنگ و جدل ہے، اور پاکستان خود بھی کرائسس کا شکار ہے۔ سال 2025 میں دیکھیں تو ایک بڑی جنگ اس کی اپنے جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا کے ساتھ ہو چکی ہے، اور ریسنٹلی اگر دیکھیں فیب 2026 میں کہ لاسٹ میں جو ہے افغانستان کے ساتھ پاکستان کی آپ جنگ کہہ سکتے ہیں، ایئر اسٹرائک ہوا ہے، اور اس میں بھی پاکستان کا جو رسپانس تھا دیٹ واز میسو، بڑا اچھا رسپانس تھا ان کا۔ تو اس پہ ہم سب سے پہلے جو عمران خان کی پالیسی تھی، فارن پالیسی، اسپیشلی امریکہ کے حوالے سے بہت ساری جو ان کی چیزیں تھیں اس وقت تو کافی لوگ ان سے اختلاف کر رہے تھے، لیکن آج جب امریکہ ایکسپوز ہوا ہے، کھل کے سامنے آیا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے تمام دنیا میں اور اسپیشلی مسلم کنٹریز میں وہ رجیم چینج کرنا چاہ رہا ہے، اپنے من پسند بندے جو ہے وہ گورنمنٹ میں اور اوپر لے کے آنا چاہ رہا ہے، تو اس میں کافی لوگ جو ہے وہ آج کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کی پالیسی تھی ایبسلیوٹلی ناٹ والی، وہ کافی اچھی پالیسی تھی اور اس سے وہ اتفاق کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ صاحب۔ حفیظ صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ عمران خان کی جو پالیسی تھی فارن پالیسی، جس میں انہوں نے امریکہ کو یہ واضح کیا تھا کہ جو بار بار آپ کی ڈیمانڈ ہے ڈو مور کی، تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جتنی امریکہ نے افغانستان میں اپنا نقصان کیا ہے اس سے ڈبل نقصان پاکستان کروا چکا ہے، حالانکہ وہ پاکستان کی جنگ ہی نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ عمران خان کی جو پالیسی تھی فارن پالیسی پوری دنیا کی اور اسپیشلی امریکہ کی اور ویسٹ کی، اس سے آپ کتنے اتفاق کرتے ہیں؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کا ذکر کیا آپ نے عمران خان کی پالیسی کا، یہ ہونی یہی چاہیے تھی، اور یہ کس حد تک یہ جو ہے قابل عمل ہوئی ہے، اس پر کتنا عمل کیا گیا ہے، یہ اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل امریکہ نے اس وقت پوری دنیا میں جو پالیسی اپنائی ہوئی ہے وہ ڈو مور والا فارمولہ ہے اس کا، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، باقی ممالک کو بھی اس میں صحیح رکھا ہے کہ اگر امریکہ اس وقت دنیا میں یہی چاہ رہا ہے کہ اس کا جو ویژن ہے، اس کی جو خواہش ہے اس کو دنیا پوری کرے، اور جس طریقے سے وہ چاہ رہا ہے دنیا ایسے چلے، تو بالکل اس کا نعرہ لگا ہے کہ جو ہے ایبسلیوٹلی ناٹ کا۔ لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں کچھ چیزیں ان کی بہت اچھی بھی تھی، جیسے کہ انہوں نے روس کی طرف وہ گئے، اور ان کا خیال تھا کہ دیکھیں سب سے پہلے جو سمپل اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی ہونی کیا چاہیے، تو پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو سب سے پہلے میرے خیال میں وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو، اس قلعے کو سب سے مضبوط بنانا ہے۔ اب سب سے جو مین ہمارا اس میں مرکزی موٹیو ہوگا وہ پاکستان کی سربلندی ہے، پاکستان کی جو ہے طاقت ہے، اور پاکستان کو ہم جتنا جو ہے سیف کر سکتے ہیں، جتنا اس کو جو ہے مزید بہتر کر سکتے ہیں، ہماری یہ پالیسی ہونی چاہیے۔ اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں دنیا کی طرف جھکنا ہے، کیا کرنا ہے، ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے کہ جس میں پاکستان بہتر ہو رہا ہے، پاکستان مضبوط ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ڈو مور والی پالیسی ہے، یہ اس میں جو خاص کر کے عمران خان صاحب کا نعرہ تھا، وہ بہت بہترین نعرہ ہے، اور اس سے یہی ہماری اصل پالیسی ہونی چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا لوگوں کی مزید باتوں میں نہیں آنا، جو عالمی طاقتیں ہیں تو ہم اس کے اوپر جو ہے ہمیں صرف اپنے مفاد کو دیکھنا ہے۔ تو کسی حد تک تو یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو پالیسی ہے یہ بہت بہتر تھی، لیکن یہ کتنی کامیاب ہوئی ہے اس میں میں اس سے جو ہے نا زیادہ متفق نہیں ہوں، تھوڑی بہت آپ سمجھ لیں گے۔ اور اس طریقے سے اگر میں سمجھتا ہوں کہ جو فارن جو انٹرنیشنل لیول پہ جو عمران خان کے دور میں جو پاکستان کا ایک جو نام بنا، اس میں بالکل ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ انہوں نے یونو کے لیول پہ، باقی سفارتی لیول پہ انہوں نے پاکستان کی اور جو اس کی جو پالیسی تھی اس کو کسی حد تک منوایا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بات ہمارے یہاں پھر وہی ہو جاتی ہے کہ اب اس بات کو ظاہر ان کا جو ٹینور ہے وہ اتنا شارٹ تھا، بدقسمتی پاکستان میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ چاہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو رجیم چینج ہو جاتی ہے، جو ہے نا کسی ملک میں کسی بھی جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ ٹک کے کام نہیں کرنے دیا جاتا، تو اس میں اب وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے، کیا انہوں نے کیا یا نہیں کیا، اس کے اوپر میرے خیال میں اس سے آگے جو ہے ان کی حکومت کو ہی تبدیل کر دیا گیا، تو اس کے اوپر مزید کچھ بات کرنا یہ اپنی خواہش سے زیادہ یا اپنی جو ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تو میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو بھی گورنمنٹ ہو اس کی جو پالیسی ہے اس کو دیکھنے کی، اس کو جو ہے اس کو جو ہے وہ لے کے چلنے کے لیے جو اس کا ٹینور ہے کم از کم وہ لے کے چلے۔ تو بہرحال عمران خان کا جو نعرہ تھا وہ بہت اچھا تھا، بڑا اٹریکٹیو بھی تھا، تو بہرحال جس طریقے سے کام ہونا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں ہو سکا، اور اس میں بھی یہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ اسٹے نہیں کرنے دیا گیا۔ اور اسی طرح سے جو ان کی کچھ ایسی پالیسیز تھی جیسے توانائی سیکٹر میں انہوں نے جو ہے وہ روس کے ساتھ انہوں نے اپروچ کی، اور باقی اس طریقے سے، اور جو انہوں نے کہا کھل کے، تو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے میں اس کے ساتھ متفق ہوں اور اتفاق
اتفاق کرتا ہوں، اور میرے خیال میں ہر پاکستانی محب الوطن پاکستان اس چیز کے اوپر بات کرتا ہے، وہ کہ علیحدہ چیز ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہے جو انہیں نعرے میں اس کا ان کے جو کنفلکٹ میں تھیں کہ ہم ایک طرف سے تو نو جو ہے وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے تھے، لیکن ہماری کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جو ہم بالکل ان کی گود میں بیٹھتے تھے. تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا، اور ہماری ہر لیڈرشپ کو یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ آج کی دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے چیزوں کو، صرف جو ہے یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی حد تک یا میڈیا کی حد تک نہیں ہے، بلکہ جو نعرہ ہو اس کو ہم نے اس کو عمل میں بھی لانا ہے. پاکستان کی جو موجودہ پوزیشن ہے، جس طرح پاکستان نے انڈیا کو دھول چٹائی، بڑا میسو رسپانس دیا. افغانستان کا ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت پوری دنیا کی اور اسپیشلی مسلم امہ کی جو نظریں وہ پاکستان پہ ہیں. تو پاکستان کی فارن پالیسی اس وقت کیا ہونی چاہیے، اور پاکستان کا جو اس وقت موٹیو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ جی الحمدللہ، یہ سب سے پہلے تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑا اعزاز بخشا ہے، اور پاکستان کا جو وجود ہے وہ بھی اسی لیے ہے، اور دنیا کی پوری نظریں بھی اور پاکستان سے پوری دنیا یہی جو ہے امیدیں کر رہی ہے کہ پاکستان اس وقت ہے کہ اسلامی ملک ہے جو الحمدللہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی عطا کی ہے، جس کو ویژن بھی عطا کیا ہے. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا، آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارا ازلی دشمن ہے اور جو جس کو بڑا غرور تھا اپنے بارے میں کہ اس نے جو ہے جو اتنا بڑا ملک ہے اور پاکستان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس جنگی حکمت عملی اور اس کا ساز و سامان بھی کیا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کر دکھایا. اور دیکھا ہوگا کہ آپ نے کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ جو ہے وہ ڈر کے بھاگا، اور اس کو جو ہے نا کس طریقے سے جو ہے نا جنگ میں شکست ہوئی. تو یہ صرف اللہ کا محض فضل ہے کہ پاکستان چھوٹا سا ملک، اور دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کو جو چیز ہمت عطا کرتی ہے وہ نعرہ تکبیر ہے. تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ ایمان کی ہے. اب جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے، میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اس میں دیکھیں سب سے ٹاپ پہ پاکستان کو مفاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان فرسٹ ہونی چاہیے. جی پاکستان فرسٹ، اور پاکستان فرسٹ سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اسلام فرسٹ ہوگا. اب دیکھیں اگر پاکستان مضبوط ہوگا تو اسلام کی بات کرے گا. اس وقت جیسے عرب دنیا کو دیکھیں، پاکستان دنیا میں اور بھی بہت سے اسلامی ممالک ہیں جن کے پاس دولت بہت ہے، جن کے پاس دنیا میں ریلیشن شپس بہت زیادہ ہیں، لیکن دنیا ان کو کہیں خاطر میں نہیں لاتی. تو پاکستان کو جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کو کیوں خاطر میں لا رہی ہے اور اس کو کیوں جو ہے لیکن اس کے پاس الحمدللہ وہ طاقت ہے، اور وہ طاقت این اسلام کا جو ہے مین اصول ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے جو ہے وہ طاقت تیار رکھو. تو اس کے مقابلے میں میرے خیال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل این اسلامی تقاضا ہے. اور جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی ریسنٹ میں جو افغانستان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، اب یہ دیکھیں فارن پالیسی کا ہمارا قصہ ہے کہ پاکستان نے جب دیکھا کہ افغانستان کی سرزمین بار بار جو ہے پاکستان کے وہاں سے جو ہے اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور جو کہ ہمارا ایک اسلامی برادر ملک ہے، لیکن پاکستان نے بہت سے ملکوں کے جو سفارتی لیول تھے اس کو اس میں لایا، خود ان کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا بار بار ریکویسٹ کی کہ آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا جو ہے آپ کی جو ہے اپنا جو ہے آپ کی جو سرزمین ہے وہ استعمال نہ ہو. اور انہوں نے بہت بارہا جو ہے وہ یقین دہانی کرانے کے بعد جو ہے جب دیکھا کہ یہ چیز نہیں ہو رہی اور پاکستان کے جو مفاد ہیں، پاکستان کا جو امن ہے وہ اس سے تباہ ہو رہا ہے، اور پاکستان کی جو عوام ہے اس کی عزت، مال اور جان جو ہے وہ خطرے میں ہے، پھر پاکستان نے جو اس کا حق بنتا تھا، جو اس کی جو فارن پالیسی کا حصہ ہے وہ اس نے کیا. اور میرے خیال میں وہ اسی بیس کے اوپر ہے کہ پاکستان فرسٹ. ٹھیک ہے، پاکستان کی جو اس ٹائم پوزیشن ہے کافی اسٹرینتھن ہے، اور مغرب میں ویسٹ میں یہ تاثر ہے کہ ان فیوچر پاکستان جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں پوری دنیا کی اس کو لیڈ کر سکتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل، اس میں الحمدللہ اس وقت پاکستان کی جو فوج ہے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ تمام وسائل دیے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس جو انسانی آپ سمجھ لیں کہ دماغ کی صورت میں بہترین دماغ موجود ہیں الحمدللہ، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے ساتھ جو ہماری جنگ تھی، جس کا یہ غرور تھا کہ ہمارے پاس ایسے میزائل ہیں اور ایسے جہاز ہیں اور ایسی جو ہے جنگی جو ہمارے پاس چیزیں ہیں کہ جن کو کوئی جو ہے جو اس کا جو ہے توڑ نہیں ہے، لیکن پاکستان نے وہ کر دکھایا. اور پوری دنیا کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دنیا نے پھر اس کے اوپر سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئی کہ واقعی پاکستان جو ہے اس کے پاس بہترین دماغ ہیں اور بہترین اس کے پاس حکمت عملی ہے. تو یہ وہ ایسی چیز ہے میرے خیال میں کہ پوری دنیا اس کے اوپر جو ہے مان کر رہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور دنیا جو اس کو دیکھ رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو صحیح معنوں میں اسٹرینتھن ہونا ہے تو پھر ہمیں اپنے اندرونی معاملات کو، ہمیں خاص کر کے جو ہماری اکنامک کنڈیشن ہے، اسی طریقے سے آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ جو پاکستان کی عوام اور جو اداروں کے درمیان گیپ ہے اس کو کم کرنا ہے، اس کے اوپر کام کرنا ہے. تو جو کسی ملک کی اصل قوت ہوتی ہے وہ اس کی عوام ہوتی ہے، اور جب ہماری عوام کا جو اکنامک لیول ہے ہم اس کو بہتر کریں گے، لوگوں کی بہتری کے لیے سوچیں گے، اداروں کی جو ڈومین ہے وہ اس کے اندر کام کریں گے، تو دیکھیں گے کہ پاکستان کو انشاءاللہ جو ہے نا یہ قیامت تک قائم رہے گا. اور اس میں اگر ہم نے کوئی بڑی کوتاہی نہ کی
تو انشاءاللہ کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کی طرف جو ہے میلی آنکھ سے دیکھ سکے. اور اس میں انشاءاللہ جو اس وقت ہماری جو بھی لیڈرشپ ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ صحیح معنوں میں اپنی عوام کی اور ان کے اوپر جو ذمہ داری ہے، بارز ذمہ داری ہے، کیونکہ اسلام یہ پاکستان صرف ایک تنہا ملک نہیں ہے، لیکن پاکستان پہلے خود اپنے آپ کو اسٹیبل کرے اکنامکلی. اسی طریقے سے آپ کے پاس جو جنگی آپ کے پاس جو اسٹریٹجیز ہے، آپ کے پاس جو حکمت عملی ہے، آپ کے پاس جو ویپنز ہیں اس کے، تو ان کے اوپر بھی کام کرنا ہے. ٹیکنالوجی کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو جو اسٹرینتھن کرنا ہے. تو پاکستان پہلے اپنے آپ کو اسٹیبل کرے اور اسی طریقے سے پھر جو دنیا جو پاکستان امت مسلمہ کی ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے وہ فرض بھی ادا کر سکتا ہے. لیکن اس میں جو ہماری مین لیڈرشپ ہے، ہماری حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام اور اداروں کے درمیان جو ہے جو ایک محبت کا جو رشتہ ہے، جو حب الوطنی کا جذبہ ہے، اس کو فروغ بھی دے، اس کے لیے ایکٹیویٹیز بھی کیے جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کے دور سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی. ہم جو ہے مطلب کہیں بھی پہلے اگر جو ہے یہ ہے کہ بند کمروں کے فیصلوں کو اب چھپایا نہیں جا سکتا. تو چاہے انٹرنیشنلی جو ہے ہماری جو بھی معاملات چل رہے ہوں، جو بھی مذاکرات چل رہے ہوں، جو بھی ڈیلیں چل رہے ہوں، وہ بھی اس طریقے سے اب نہیں چھپ سکتی. اور اسی طریقے سے عام عوام کے ساتھ جو ہمارا ان کی جو پریورٹیز ہے اس کے اوپر بھی ہم نے کام کرنا ہے. تو اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو الحمدللہ جس طریقے سے آج دن تک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک سب سے جو ہے اس کو عزت دی ہے، تو انشاءاللہ پاکستان رہتی دنیا تک اسی کردار کے ساتھ رہے گا اور اس سے میں جو ہے مزید بہتر ہوگا انشاءاللہ. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. اوکے، جزاک اللہ.